نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی برکت سے 3 بڑے بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، 3 بڑے بڑے کام اس کی برکت سے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یا مالکو، اصل مالک، حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ مالک کا معنی اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، میں اس گھر کا مالک ہوں، زمین کا مالک ہوں، جائیداد کا مالک ہوں، گاڑی کا، کوٹھی کا، بنگلے کا مالک ہوں، لیکن ہماری ملکیت عارضی ہے۔ خود بتایا گیا، این امانت چند روز نزد ما است، این امانت چند روز نزد ما است، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ حقیقت میں ہر چیز کے مالک تو اللہ ہی ہے، یہ عارضی طور پر ہم مالک ہیں۔ کتنی دنیا اپنے آپ کو مالک کہتی رہی، میری 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 کی رٹ لگاتی رہی، آج ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ایک اللہ حقیقی بادشاہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ صبح سویرے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس حقیقی بادشاہ کو، اس حقیقی مالک کو 120 دفعہ پکاریں۔ تو یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد 120 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مالکو۔ اس کے اول آخر صرف ایک مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور یہ یاد رکھیں یہ وظیفہ آپ نے کچھ دن نہیں کرنا، یہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ یا مالکو، اس پہ کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا 120 مرتبہ پڑھنے پہ، اور درود پاک بھی اول آخر صرف ایک دفعہ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے یہ عمل آپ مسلسل جب کریں گے، سب سے بڑا فائدہ پہلا یہ ہوگا کہ اللہ اپنی عنایات سے، اپنی خصوصی رحمت سے آپ کی روزی کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دیں گے۔ اب اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، خیر و برکت والی روزی غریب کو، امیر کو، بادشاہوں کو، سب کو ضرورت ہے۔ اگر خیر و برکت نہ ہو تو بادشاہوں کے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے سب سے بڑا یہ فائدہ کہ اللہ خیر و برکت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، اگر کوئی سربراہ، کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا بڑا ہو، کسی بستی کا بڑا ہو، کسی فیکٹری کا بڑا ہو، اس کے ماتحت سارے کے سارے اس کے غلام بن جائیں گے، اس کے فرما بردار بن جائیں گے، اس کی بات کو سنیں گے اور اس کی بات کو اہمیت دیں گے، اور اس کی ان لوگوں کی نگاہ میں عزت ہو جائے گی۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا متکبر ہے، ظالم ہے، جو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اتنا غرور اس کے اندر آ گیا ہے، اللہ ایسے متکبر بندے کو بھی اس کے تابع کر دیں گے۔ کیوں؟
اس نے حقیقی بادشاہ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب 120 مرتبہ پکارا تو اللہ فرماتے ہیں اے بندے اب میں تیرے ہاتھ جو ہیں وہ سمجھ لو کہ میرے ہاتھ ہیں، تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں، میں اس کی آنکھیں بن گیا، میں اس کے پاؤں بن گیا، میں اس کے دماغ بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اب تیرے ہاتھ میری مرضی کے بغیر نہیں اٹھیں گے، تیرے قدم میری مرضی کے بغیر نہیں اٹھیں گے، تیرے دل کے اندر میری مرضی کے بغیر سوچو فکر نہیں آئے گی، سارے کام جب میری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا۔ کتنی بڑی یہ بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے یہ مبارک وظیفہ۔ میں تو کہتا ہوں خود بھی کریں، دوسروں تک بھی شیئر کریں، اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سامعین کو، محترم مائیں بہنیں بیٹیاں سب یہ وظیفہ کریں، اور میرے محترم بھائی سارے یہ وظیفہ کریں، بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔